بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا مذاکرہ یہ دوسرا مذاکرہ ہے، دعوت دینے کا طریقہ سیکھیں کہ بھائی ہم جو اعمال اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، رائے بند مرکز سے سیکھتے ہیں، وقت لگا کر سیکھتے ہیں، تو پھر ان کو ہم مقام پر بھی اسی طرح کرنے کی ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں اور دعوت کیسے دیں۔ اب اس میں مختلف طرح کی دعوت ہوتی ہے، عمومی دعوت ہوتی ہے، خصوصی دعوت ہوتی ہے، اور جو ہے عمومی گشت ہوتا ہے، خصوصی گشت ہوتا ہے۔ عمومی گشت عموماً عصر کے بعد جماعت کی صورت میں جاتے ہیں، اور جا کر یہ ایک جملہ اس کے اندر بڑا عجیب بولا جاتا ہے کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ بھائی ہم آپ کو لینے کے لیے نہیں آئے، ہمیں کسی کے پیچھے اس طرح سے بھیجا ہوا نہیں ہے کہ ہم جا کر لوگوں کو پکڑ کر مسجد میں لے کر آئیں۔ نہیں بھائی، ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ فضیلتیں سنائیں کہ مسلمان بھائی جب اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملتا ہے تو اللہ راضی ہوتے ہیں۔ راضی ہونے پر کیا ملتا ہے؟ اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت میں لگنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور آج سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ مسلمان کی دین ہے، جو دین سے دوری ہے۔ اتنے پیار اور محبت سے ہم دعوت دیں، اور دعوت کے ان بولوں کو ہم سیکھیں، دعوت کے ان بولوں کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی طرف سے جملے بنائیں گے، ہم اپنی طرف سے باتیں کریں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ثواب تو مل جائے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ تو حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی ساتھی اگر تیار ہو جائے مسجد آنے کے لیے تو خاموشی سے اپنے ایک ساتھی کو ساتھ کر لیں، وہ آ کر جو ہے مسجد کی جو بیٹھ کر بات ہو رہی ہے اس میں اس کو شریک کر دے۔ اور مسلمان کے ساتھ تو ویسے بھی اچھا گمان ہو، آپ نے نماز تو پڑھ لی ہوگی، بھائی ابھی مسجد میں بات ہو رہی ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں تو یہ ساتھی ہمارا ساتھ چلا جائے گا۔ اگر نہیں جانا چاہتا ہے تو ایک دو گھروں کی، ایک دو مطلب آگے دکانوں تک، ایک دو منٹ تک اس کو ساتھ لے کر چلے۔ اچھا دائی وہ ہے جو نقد وصولی کرے۔ کل کے ایک مذاکرے میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ آج جو ہے کام تو بہت ہو رہا ہے لیکن کام صفات کے ساتھ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وصولیاں نہیں ہو رہی اور لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے۔ مقصود کیا ہے کہ لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر اس دین کی محنت کو سیکھیں اور اس کام کو مقصد بنا کر ساری زندگی کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے نقل و حرکت ہے اور اس لیے مقام کے اعمال ہیں۔ دعوت تو 24 گھنٹے دعوت کا عمل چلتا ہے۔ آپ رات کو کہیں جا رہے ہیں، کسی گاڑی میں جا رہے ہیں تو ڈرائیور کو دعوت دیں، اللہ کی بڑائی کے بولوں کو بولیں۔ اب جیسے بارش ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں جی ابھی باہر بارش ہو رہی ہے، اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ پاک اپنی رحمتوں سے بارشوں کا نزول فرما رہے ہیں، اس وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ میں گھر پہنچ گیا، نہیں بھائی مجھے اللہ نے گھر پہنچا دیا۔ یہ ہماری دعوت کے اندر بڑائی کے بول ہیں۔ اللہ نے ہماری ملاقات کروا دی، اللہ نے آپ کو یہ کاروبار دیا، اللہ پاک نے آپ کو یہ گاڑی دی۔ اب اللہ کی بڑائی کیسے میرے دل میں اترے گی؟ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، اور اس کی وہاں پر تشکیل ہو کہ آپ اپنی مسجد کے اعمال میں جڑیں۔ مسجد میں تعلیم ہے، وہاں سے شروع کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے اب شب جمعے پہ چلے جائیں۔ آج شب جمعہ ہے، کوئی گاڑی کسی گاڑی والے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بھائی یہ ابھی شب جمعے کی نشست ہے، بہت ہی اہم نشست ہوتی ہے، فضائل سنائیں۔ اگر ایک غیر مسلم بھی اس میں آئے گا اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے جو دعائیں کرتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، اس میں ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس میں شریک ہو کر اپنے دنیا اور آخرت کے مسائل کو اللہ سے حل کروائیں۔ یہ دعوت ہے ہماری۔ تو اس لیے میرے بھائیو دعوت کو سیکھیں۔ ہم اگر سیکھیں گے نہیں، ہمارے اندر طلب نہیں ہوگی، سیکھنے کی طلب نہیں ہوگی، ہم اپنی مرضی سے کام کرتے رہیں گے، یقیناً اجر سے ثواب سے خالی تو نہیں ہے، لیکن
اس کے لیے اس سے جو مقصود ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی دین متین کی عالیشان محنت کے لیے قبول فرمائے۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی ساری زندگی، بقایا زندگی انشاءاللہ اس کام کو مقصد بنا کر کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہوں۔ آپ سب بھی ارادے فرمائیں۔